بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطی کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پیارے دوستو، تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ پیارے دوستو، یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم بات ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنے والا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زبر زیر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جاتی ہے اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی آپ کو کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کی ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے،
اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب قرآن کو وقوف اعراب تمام کیفیات مفہوم معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، آپ کو چاہیے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اس سے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسالہ کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی اور رونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آن پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح و شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کے مثل قرآن عطا کیا جاتا
تو میں بھی اسے اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ اللہ حافظ۔